اہل سنت والجماعت کو اللہ نے یہ کریڈٹ اور اعزاز دیا ہے، یہ جھنڈا دینے والے نبی کو بھی مانتے ہیں، جھنڈے کو بھی مانتے ہیں، جھنڈے والے علی کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا توجہ، جب حضور نے جھنڈا دیا، ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے، روئے زمین کا کوئی ذکر مجھے ضعیف روایت لا کر یہ دکھائے اور اس میں لکھا ہو کہ ابو بکر نے کہا وہ جھنڈا علی کو کیوں ملا، عمر نے اعتراض کیا وہ جھنڈا علی کو کیوں ملا، عثمان نے اعتراض کیا وہ جھنڈا علی کو کیوں ملا، اہل بیت کے فرد کو جھنڈا ملا، صحابہ نے اعتراض کیا کوئی نہیں، قیامت کی صبح تک کے غلامان صحابہ کو اعتراض کوئی نہیں ہے، انہیں جھنڈے پر بھی اعتماد ہے، جھنڈا دینے والے نبی پر بھی اعتماد ہے اور جھنڈا لینے والے علی پر بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابو بکر عمر عثمان نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نبی کا انتخاب وہی ہے، نبی کا انتخاب وہی ہے۔ نبی نے جو رات کو اعلان کیا نا کہ جھنڈا صبح ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا، تو نبی کا یہ فرمانا جھنڈا علی کے ہاتھ میں دینا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کوئی کام وحی کے بغیر نہیں کرتا، میرا پیغمبر مسکرائے تو وحی، میرا پیغمبر غصے میں آئے تو وحی، میرا پیغمبر چلے تو وحی، میرے پیغمبر کا سفر وحی، میرے پیغمبر کا حضر وحی، میرے پیغمبر کی نماز وحی، میرے پیغمبر کا کلام وحی، میرے پیغمبر کی کتاب وحی، میرے پیغمبر کا کمال وحی، میرے پیغمبر کا حسن وحی، میرے پیغمبر کا جمال وحی، میرے پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا جاگنا ہر چیز وحی ہے، پیغمبر وحی کے بغیر کوئی کام کرتا، عثمان و علی نے اس لیے اعتراض نہیں کیا نا کیونکہ پیغمبر نے جو جھنڈا علی کے ہاتھ میں دے دیا، پیغمبر نے علی کو منتخب کیا، علی کو منتخب کیا، پیغمبر منتخب علی منتخب، یہ جھنڈا جو علی کو دیا ہے، جھنڈا دینا پیغمبر کا انتخاب ہے اور پیغمبر کا انتخاب وہی ہوتا ہے اور وہی کا انکار کفر ہوتا ہے، اس لیے علی کے جھنڈے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان ہے، جھنڈے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ کسی قوم کی عظمت کے دو نشان ہوتے ہیں، کتنے؟ کتنے؟ علاقے کا نشان جھنڈا ہوتا ہے، مذہب کا نشان مسلح ہوتا ہے، علاقے کا نشان جھنڈا اور مذہب کا نشان مسلح۔ جھنڈا علی کو دیا، ہمیں کوئی اعتراض کیونکہ انتخاب ہے اور انتخاب کا انکار کرنے والا وہی کا منکر ہے، اس لیے جھنڈے کا انکار کرنے والا وہی کا انکار کر رہا ہے اور وہی کا انکار کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایک جھنڈا ایک مسلح، اب یہ مسلح کی باری آئی، حضور مرض الوفات میں ہیں، اپنے بستر مبارک پر ہیں، فراش مبارکہ پہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو آج میرا مسلح حاضر ہے، ان صحابہ کا امام بن جائے۔ میرے آقا نے حجرے کا پردہ اٹھا کے دیکھا، پیغمبر کی ذریت روحانی آج مسجد نبوی میں بیٹھی ہے، پیغمبر کا اجلاس صفے بنا کے بیٹھا ہے، پیغمبر کی 23 سالہ محنت کا نچوڑ آج صفوں میں امام کا انتظار کر رہا ہے، مقتدی ہیں تو امام کوئی نہیں، صفیں بھری ہیں تو مسلح خالی ہے، پیغمبر نے خالی مسلح کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لا کے اعلان کیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو آگے بڑھ کے لوگوں کی امامت کروائے۔ ابو بکر مسلح پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، 70,000 نور کے پردے ہٹے، علی بھی امامت ابو بکر میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، عمر بھی امامت ابو بکر میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، عثمان بھی امامت ابو بکر میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہے۔ پیغمبر جھنڈا دے انکار کفر ہے، انتخاب وہی ہے، پیغمبر مسلح دے انکار کفر ہے، انتخاب وہی ہے۔ مجھے بتاؤ پیغمبر کا انتخاب مسلح ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جھنڈا علی کو ملا تو صحابہ نے انکار کیا؟ اور قیامت کی صبح تک کے غلامان صحابہ کو بھی کوئی انکار ہے؟ مسلح حضور نے دیا ابو بکر کو تو اہل بیت موجود تھے، کوئی ضعیف روایت لا کر مجھے دکھاؤ اہل بیت نے انکار کیا؟ وہ تو اہل بیت نے انکار کیا، اور قیامت کی صبح تک کے غلامان اہل بیت بھی انکار کر سکتے نہیں ہے، اس لیے کہ جھنڈا بھی میرے نبی کا انتخاب ہے، مسلح بھی میرے نبی کا انتخاب ہے، انتخاب نبوت کا منکر مسلمان نہیں بلکہ کافر ہوتا ہے، اس لیے جھنڈے والے کا منکر بھی کافر
حضور کے بعد کوئی معصوم کوئی چیز معصوم ہے؟ ایک چیز معصوم ہے. کون سی چیز؟ آپ نے پڑھا ہوگا علم الکلام کی کتابوں میں. مختصر معنی پڑھنے والے طلباء اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پیغمبر پر جس طرح نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، عصمت کا دروازہ بھی بند ہے. جس طرح لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، اسی طرح لا معصوم بعدہ، پیغمبر کے بعد کوئی معصوم ہو نہیں. بات یہ کہ پوری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کے بعد اگر کوئی چیز معصوم ہے تو وہ اجماع امت معصوم ہے. اجماع امت کیا ہے؟ معصوم ہے. کوئی فرد معصوم ہو سکتا نہیں ہے. امت کا اجماع معصوم ہے. میرے نبی کے صحابہ کا اجماع صدیق اکبر کی خلافت پر ہوا ہے، اور خلافت صدیق کا منکر اجماع کا منکر ہے، اور اجماع کا منکر مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. اجماع ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ 2 4 6 افراد کے سکوت کرنے سے یا بیعت نہ کرنے سے اجماع میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. بھائی 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بندے درمیان سے الگ ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. 40 بندے کسی بات پر متفق ہو جائیں تو مجھے بتاؤ متفق علیہ مسئلہ ہو گیا نہیں ہوگا؟ سب کا متفق علیہ مسئلہ ہو گیا نہیں ہوگا؟ وہ اس پہ متفق ہوئے مسئلہ بنا متفق علیہ، وہ اس پر متفق ہوئے مسئلہ اتفاقی ہوا. تو بھائی اگر حضرت علی نے تھوڑے عرصے بعد بیعت کی ہے، یا حضرت جناب عبادہ بن صامت نے تھوڑے عرصے بعد تک انتظار کر کے بیعت نہیں کی ہے، 2 4 افراد کے بیعت نہ کرنے سے فرق واقع. میں مناظرہ پڑھا رہا تھا تخصص کی کلاس میں کراچی میں، تو پرچی لکھی گئی کہ بھائی آپ کہتے ہیں من انکر خلافت ابی بکر فہو کافر، کہ صدیق کی خلافت کا منکر کافر ہے. حضرت عبادہ بن صامت، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت نے تو بیعت نہیں کی تھی. میں نے کہا دیکھو ایک ہوتا ہے انکار، ایک ہوتا ہے ثبوت، ایک ہوتا ہے غیر عمل. دیکھو مثال کے طور پہ 3 بندے کھڑے کرتے ہیں، ایک مولانا صاحب کو کھڑا کیا، ایک بندہ کہتا ہے میں مولانا کو مانتا ہوں، ایک خاموش ہوتا ہے، اسے پوچھتے ہیں تو مولانا کو مانتا ہے؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتا. ایک کہتا ہے مولانا کو نہیں مانتا. تو مجھے بتاؤ انکار ٹوٹل کتنے ہوئے؟ خاموش ہونے والے کا انکار کے سامنے ہوگا نہیں ہوگا. بھائی حضرت عبیدہ بن صامت نے بیعت نہیں کی ہے، لیکن روح زمین کی کوئی ضعیف حدیث لا کے دکھاؤ کہ عبیدہ بن صامت نے یہ کہا ہو میں صدیق کو خلیفہ نہیں مانتا. اس کے بعد صدیق کی ابتدا میں 2 جنگوں کے اندر بھی شریک ہوئے، بطور مجاہد کے شریک ہوئے، بیعت نہیں کی ہے. علاقہ الگ تھا، ذرائع ابلاغ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو بیعت نہ کرنا انکار پر دلالت کر سکتا کر سکتا نہیں. بھائی ایک بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو کیا کہو گے؟ فجر کا منکر ہے؟ بولو. ایک بندہ زور کی نماز نہیں پڑھتا تو کیا کہو گے؟ زور کا منکر ہے؟ بھائی نہیں پڑھتا تو منکر نہیں ہے نا. انکار تو تب ہوگا جب وہ دروازے میں کھڑا ہو کے کہے میں زور تو نہیں مانتا، پھر انکار ہے نا. عبیدہ بن صامت نے بیعت کی کوئی نہیں، سکوت اختیار کیا، علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. انکار ثابت نہیں ہے. کوئی مائی کا لال ادھر سے سورے قبرے ملا کر آپ خلافت صدیق کو داغدار نہیں کر سکتے. ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت منصوص من اللہ ہے. ہم نے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کی بشارت ہے، صحابہ کا اتفاق و اجماع ہے. اللہ نے وعدہ کیا، نبی نے بشارت کی ہے، صحابہ نے منتخب کیا ہے. ہمیں اللہ کے وعدے پہ بھی اعتماد ہے، ہاں نبوت کی بشارت پہ بھی اعتماد ہے، اور صحابہ کے انتخاب پر بھی کہتے کہ ہمارے محلے میں کالا ہے نا، ہمیں تو مانتا ہے یار، ابو بکر کو نہیں مانتا. بھائی ابو بکر کو نہیں مانتا، تمہیں مانتا ہے تو میں کیا سمجھوں؟ دونوں چیزوں کو مانتا ہے، اور بندہ ایک ہی ہے، ایک کو نہ مانے ایک کو مانے تو صحیح وہ ہے یا صحیح وہ ہے. تجھے تو یہ منوانا چاہیے کہ بھائی ضعیف انسان مجھے مت مان. وہ آگے محبت سے کہتا ہے حضرت جی میں تو تمہیں ماننا ہے، میں تو آپ کو مانتا ہوں. اسے کہتے تیری عقل پہ کروں پوٹی، تیری عقل پہ کروں پیشاب، تو مجھے نہ مان، میرے امام ابو بکر کو مان. جو ابو بکر کو نہیں مانتا مجھے مان گیا، میں کیوں اپنے آپ کو مناؤں؟ میرے سارے ایمان صدیق پہ قربان ہے. میرا اپنا کوئی ایمان
اعلان نبوت کیا تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. کیا پڑھا؟ آیت پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ سب سے پہلے محمد رسول اللہ حضور کے انی رسول اللہ کو محمد رسول اللہ میں کنورٹ کرنے والے کون؟ صحابہ. بولو بابا کون؟ صحابہ. بولو کون؟ صحابہ. صحابہ میں بھی عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں علی المرتضیٰ اور بڑوں میں صدیق اکبر ہے. کہ بڑے افراد میں سب سے پہلے جس نے محمد کا کلمہ پڑھا وہ ابو بکر ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں ایمان میں ابو بکر کا پہلا نمبر، ایمان میں ابو بکر کا پہلا نمبر، تقوی میں پہلا نمبر، طہارت میں پہلا نمبر، یقین میں پہلا نمبر، عبادت میں پہلا نمبر، ریاضت میں پہلا نمبر، جہاد میں پہلا نمبر، دعوت میں پہلا نمبر، تبلیغ میں پہلا نمبر، نیکیاں کرنے میں صدیق کا پہلا نمبر ہے، برائیاں چھوڑنے میں صدیق کا پہلا نمبر ہے، محمد کو قبول کرنے میں صدیق کا پہلا نمبر ہے، محمد کے دشمنوں سے بغاوت کرنے میں صدیق کا پہلا نمبر ہے. صدیق سے کوئی آگے جا سکتا نہیں. فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں تو امامت کا مستحق کون ہے؟ یہ استخاص کس کے لیے امامت کا؟ کہتے ہیں جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا، بلکہ اعلمہم بالسنہ کے یہی بات ہے. کوئی ہدایت اس نے بڑی یاد کھڑا کرو. یہی الفاظ ہے اعلمہم بالسنہ. اعلم سب سے زیادہ سنت کو جاننے والا ہو. اعلمہم بالسنہ. فقہاء نے اعلم بالسنہ کی تشریح یہ کی ہے کہ صرف سنت کو جاننے والا نہ ہو، متبع سنت. عالم بالسنت کا مطلب یہ ہے علم اتباع کے ساتھ کامل ہوتا ہے، ورنہ یہ کھوکھلی کی عمارت ہوتی ہے. اس لیے تمام علماء نے اعلمہم بالسنہ کی تشریح یہ کی ہے کہ وہ صرف سنت کو جانتا نہ ہو بلکہ متبع سنت ہو، نبی کی اطاعت میں پہلا نمبر ہو مکمل. تو اعلمہم بالسنہ کو آگے کیا جائے گا. قرآن میں جو سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھتا ہو اسے آگے کیا جائے گا. جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو اسے آگے کیا جائے گا. علی بھی مسجد میں تھے، عمر بھی مسجد میں تھے، عثمان بھی مسجد میں تھے. میرے نبی کا انتخاب ہے، کسی فقیہ کا انتخاب نہیں، کسی امام کا انتخاب نہیں. میرے نبی نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. علی کو میرے نبی نے چھوڑا، عمر کو چھوڑا، عثمان کو چھوڑا، اس لیے کہ نظر نبوت میں اعلمہم بالسنہ اگر کوئی تھا تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. نبی سے زیادہ کوئی اچھا پہچان سکتا ہے؟ نہیں. بولو نہیں. نبی سے زیادہ کوئی مزاج شناس ہے؟ نہیں. تو نبی کو پتا نہیں تھا عالم بالسنہ کون ہے ان میں سے؟ اچھا جس وقت حضور نے فرمایا نا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، روایات میں آتا ہے کہ ابو الفضل عباس اور ابو الطراف ابو الحسن علی یہ دونوں حضور اسلام کو اٹھانے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہی پڑھا نا آپ نے؟ خفت ہوگی تو آواز دی ابو الفضل کو، ابو الحسن یعنی کہ ابو الطراف حضرت علی کو، اور میرے جد امجد حضرت عباس کو آواز دی ہے کہ آؤ مجھے اٹھاؤ. اٹھایا، پھر خفت ہوئی، کمزوری ہوئی، میرے آقا بستر پر لیٹ گئے، میرے نبی بستر پر ہے. حضور کی نظر میں ابو بکر سے کوئی ہوتا تو پاس کھڑے علی کو کہتے جا یار نماز پڑھا دے، جا یار. یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، استاد کہتا ہے قریب بیٹھے شاگرد کہتا ہے جا یار نماز پڑھا دے، باہر والا کا پتہ نہیں کب آئے گا. لیکن حضور کی نظر بڑی تیز تھی کہ میری جو جماعت میں نے تیار کی ہے، میں نے 23 سال جو اخلاص سے محنت کی ہے، میں نے مارے کھائی ہیں، میں نے مکہ چھوڑا ہے، مجھے کرب و تکلیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا ہے، میری معصوم بچیوں کے عقل توڑے گئے ہیں اور میری زہیرہ کی آنکھیں نکالی گئی ہیں، میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں، میرے خبیب کو پھانسی پر لٹکایا گیا ہے، میرے بلال کو تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا ہے، میرے خباب کو تندور میں ڈالا گیا ہے. ہاں میرے سہیب کو جناب اور سہیب کی پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے ہیں. نبی سمجھتے تھے مجھے مکہ چھوڑنا پڑا ہے. جن لوگوں میں سے جن افراد نے میرا ساتھ دیا ہے، یہ جو میرے جماعت 23 سال میں تیار کی ہے، یہ عبادت میں بھی اعلیٰ ہے، تقوی میں بھی اعلیٰ ہے، طہارت میں بھی اعلیٰ ہے، ایمان و ایقان و وجدان و عرفان میں بھی پیغمبر کی جماعت صحابہ کا مقابلہ روئے زمین کے کوئی فرد نہیں کر سکتا ہے. اس 1,00,000 کم و بیش 31,000 جماعت صحابہ میں پیغمبر کو اگر کوئی سب سے قیمتی ملا ہے، دنیا اسے صدیق اکبر کہتی ہے. اور دوسری بات، جب حضور نے فرمایا
تو مجھے بتاؤ سینکڑوں صحابہ مسجد میں تھے یا نہیں تھے؟ سارے تو نہیں تھے، 1 لاکھ کم و بیش 31,000 ہے، سینکڑوں تو تھے نا۔ مجھے بتاؤ بدر والے افراد بھی تھے، اور خندق، طائف، تبوک و حنین و یرموک والے افراد بھی تھے، بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار بھی تھے، ہجرت کر کے مارے کھا کے جائیداد چھوڑ کے، جن کے بارے میں رب کہتا ہے اوذوا فی سبیلی، جنہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی ہے، یہ محمد کے دل پر، محمد کے جانی، محمد کے یار، محمد کے دوست، محمد کے منصور نظر، محمد کے جگری سپاہی، خادم، ورکر، نوکر، پیغمبر کے جانے فدا کرنے والے مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، قریش والے بھی تھے، ہاشم والے بھی تھے، بنو خزرج بھی تھے، بنو سعد بھی تھے، بنو سعید بھی تھے، لیکن پیغمبر نے ان سارے صحابہ میں سے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے، دنیا اسے صدیق اکبر کہتی ہے۔ انتخاب پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بولو نہیں۔ پیغمبر کے انتخاب پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں، میں ایک زکر کی تقریر سن رہا تھا، کہہ رہے ٹائم کم ہے نا، تو میں نے الف حذف کر دی ہے یار، زیادہ ٹائم نہ لگے۔ مانسیرا میں ذکر کی جاری ہے، جب ایک پروگرام تھا، بڑا جلسہ تھا، وہاں میں تقریر کی، اس کے بعد دشمنان اصحاب رسول نے اپنے پیجوں پہ میری تصویر چلائی اور کہا گستاخ اہل بیت کو گرفتار کیا جائے۔ میں نے وہاں یہ کہا کہ ذکر جب بھی اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو صحابہ پہ بھونکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذکر کہتے ہیں چھوٹی پیشاب والی جگہ کو، تو کہا دیکھو چھوٹی پیشاب کی جگہ سے نعوذ باللہ اہل بیت کے صحابہ کی شان نکل سکتی ہے؟ بولو نہیں۔ اس نے گستاخی کی ہے کہ ذکر جب بھی اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے۔ وہ ہمارا ایک شاگرد ہے شعیب ہزاروی، اللہ اس کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اس نے فوراً رجوع کیا اور ویڈیو کلپ بنا کے کہا، اس نے کہا شکر کرو میرے استاد محترم کو دعائیں دو کہ تمہارے ذاکر کو زنانی نہیں بنایا، مرد بنایا ہے، اس لیے کہ ذکر قرآن میں مذکر کو کہتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بھائی 2 عورتوں کے مقابلے میں ایک ذکر کا حصہ ہوتا ہے، اور تیرے ذہن کے مطابق والے ذکر کا نہیں بلکہ ہٹے کٹے مرد کا حصہ ہوتا ہے۔ تو شکر کرو زنانی نما خرش پرش کو ہم نے جناب مذکر بنا کے پیش کیا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ جب بھی اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اہل سنت والجماعت کو اللہ نے کریڈٹ اور اعزاز دیا ہے کہ نبی کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، کہ نبی کے صحابہ کو بھی اپنا امام کہتے ہیں، نبی کے اہل بیت کو بھی اپنا امام کہتے ہیں، نبی کے صحابہ کے منکر کو بھی لعنتی کہتے ہیں، نبی کے اہل بیت کے منکر کو بھی لعنتی کہتے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے امام ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے میں عرض یہ کروں کہ بھائی اہل سنت والجماعت کو اللہ نے یہ کریڈٹ اور اعزاز دیا ہے کہ یہ حضور کی کسی نسبت کا انکار کرتے نہیں ہیں۔ ارتباط کے علاقے میں میرا بیان ہو رہا تھا تو مجھے پہلے بتایا گیا کہ یہاں 2 مسلکوں کا متفقہ جلسہ ہے، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں حضرت معاویہ کے بارے میں بغض ہے، تو جھنڈے لہرا رہے تھے، مولانا اقربال شہید کا روحانی پرچم بھی لہرا رہا تھا، اور نالین والا ایک دعوت اسلامی کا سرود پرچم بھی لہرا جس پر جوتے کی تصویر بنی ہوئی تھی، نیچے لکھا ہوا تھا نالین مصطفیٰ، ہوتا ہے نا پرچم، دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو میں نے کہا آپ یہ جھنڈا مجھے دو، اپنا ساتھی جھنڈا لایا، میں نے کہا تو رک جا، تیرا جھنڈا تو اٹھاتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑ، آج یہ جھنڈا اٹھاؤں گا۔ میں نے وہ جھنڈا اٹھایا، پیار سے اسے بوسہ دیا، چومی دی اسے، میں نے کہا یاد رکھو میں نے اسے بوسہ اس لیے دیا ہے، چومی اس لیے دی ہے کہ اس پر نالین بنا ہوا ہے، بنانے والا تیرا پاکستانی کمپیوٹر، مجھے نہیں پتا نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، بنانے والا تیرا کمپیوٹر بنا پاکستان میں، لیکن اس کی نسبت یہاں بیٹھ کے میرے نبی کی طرف کی گئی ہے، میری نظروں میں یہ احترام والا بن گیا۔ اور تیرا بے نمازی کمپیوٹر والا اگر کوئی عکس بنائے اس کی نسبت رسول کی طرف کرے تو وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے پر کلمہ پڑھا، پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیغمبر کے رفیق رہے، پیغمبر پر ایمان لائے، سب کچھ چھوڑ کے پیغمبر کے دیوانے مستانے پروانے بنے، پیغمبر کے گھر-بار بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیا، پیغمبر کے اپنی تجارت کو معیشت کو قربان کر دیا، پیغمبر کی خاطر مکہ چھوڑ دیا، زمینیں چھوڑ دی، کھجوروں کے باغات چھوڑ دیے، پیغمبر کی خاطر اپنے
اپنی ذاتی زمینیں اپنی علاقہ چھوڑ دیا، جنہیں پیغمبر کہتا ہے اتنا اختارنی واختارنی اصحابی، کہ ان لوگوں کو اللہ نے میرے لیے منتخب کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ پیغمبر کے صحابہ کی نسبت سے بڑی کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ نسبت ہو سکتی ہے؟ عجیب بات ہے یار، جب بھی بھونکتے نبی کے صحابہ تھے۔ اور یار تم نے کبھی جناب ان کو فرعون کے خلاف تقریر کرتے دیکھا؟ نمرود کے رد میں کانفرنس کرتے دیکھا؟ ابو جہل کے خلاف تقریر کرتے دیکھا؟ جب بھی بکواس کرتے ہیں زبانوں سے نبی کے صحابہ کے بارے میں، اور یاد رکھو ناموس سے صحابہ کا کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، دین کے سارے شعبوں کا ثواب اللہ تمہیں عطا کرے، دین کے سارے شعبوں کا۔ ہماری تبلیغی جماعت والے روزہ لگا کر ہے، پچھلے سال کی بات ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اتنا ہی ثواب ملا جتنا آپ کو۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کے ثواب میں کمی آئی ہو لیکن میرے ثواب میں کمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا دیکھو اسماء رجال کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی راوی پر جرح ہو جائے تو روایت کا اعتبار غور سے سننا، راوی پر جرح ہو جائے تو روایت کا اعتبار۔ کہتے ہیں یار یہ جو حدیث تم نے بیان کیا نا، اس کی سند کے اندر فلاں راوی ہے جو ضعیف ہے، جو کذاب ہے، غیر ثقہ ہے، اس کی یہ عدل اس کے اندر موجود نہیں ہے، سقم ہے، کمزوری ہے، تو یہ جناب اصول حدیث کا مسئلہ ہے۔ آپ نے نخبۃ الفکر میں پڑھا ہوگا کہ جناب جب اعتراض ہو جائے نہیں ہوتا، اگر ایک چھوٹی سی حدیث کی سند میں موجود راوی پر اعتراض ہو جائے تم حدیث کا اعتبار نہیں کرتے، تو مجھے بتاؤ اسلام کے راوی کون؟ سارے بولو کون؟ میں نے کہا صحابہ۔ آیا میرے آقا نے فرمایا میری طرف سے ایک بھی حدیث پہنچی تو آگے پہنچا دو۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں حضرت جی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا۔ میں نے کہا اس کی سند میں ایک صحابی ہے، تو ادھر لے کر گیا تھا، میں اس صحابی کا دفاع کر رہا ہوں، میں اس صحابی کا دفاع کر رہا ہوں، اور دفاع کرنے والا بھی ثواب کا مستحق ہوتا ہے، چونکہ میں اس بنیاد کا دفاع کر رہا ہوں جس صحابی پہ تیری تبلیغ کی بنیاد ہے، جس صحابی پہ تیرے جہاد کی بنیاد ہے، جس صحابی پہ تیری خانقاہ کی بنیاد ہے، جس صحابی پہ تیری مسند حدیث کی بنیاد ہے، جس صحابی پہ تیرے قائم شدہ دار القرآن کی بنیاد ہے، جس صحابی پہ تیرے دار تزکیہ اور دار ذکر دار خانقاہ کی بنیاد ہے، میں تو اس صحابی کا دفاع کر رہا ہوں۔ تصوف کی حدیثیں پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، تبلیغ کی حدیثیں پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، جہاد کی حدیثیں پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ، مجھے بتاؤ اگر صحابہ پہ اعتراض ہوگا تو اسلام کا کوئی اعتبار ہوگا؟ کہتے جی گستاخ صحابہ کو دشمن اسلام کیوں کہتے ہو؟ او بابا یہ دشمن اسلام نہیں ہے، یہ شاطر ترین دشمن ہے جس نے دین کے ایک ایک شعبے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے صحابہ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اگر آج یہ کہتے ہیں ارتد الناس کلہم بعد رسول اللہ الا اربع انوار نمانیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 371، ارتد الناس کلہم بعد رسول اللہ الا اربع، پیغمبر کو جانے کے بعد نعوذ باللہ کہتے ہیں سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے، صرف 4 بچے تھے۔ مجھے بتا تبلیغ پہنچانے والے کون؟ ارتد الناس کلہم، سارے کافر ہو گئے تھے، تیری تبلیغ مسلمانوں والی ہے کافروں والی ہے؟ بھائی تبلیغ تیری مسلمانوں والی ہے کافروں والی ہے؟ کرنی کافروں کو ہے، تبلیغ ہے مسلمانوں کا کام یا کافروں کا؟ بولو تبلیغ کس کا کام ہے؟ تو بھائی کافر مت کیا بتاؤ گے کہ جس تبلیغ کو ہم تک لوگوں نے پہنچایا وہ لوگ کافر تھے؟ نعوذ باللہ۔ جہاد کی حدیثیں امت تک پہنچانے والے کون؟ کل اگر صحابہ کا دفاع نہیں ہوگا امت کو کیا جواب دو گے؟ ہمیں جہاد سمجھانے والے کافر ہیں؟ تزکیے کی حدیثیں پہنچانے والے کون؟ اصلاح کی حدیثیں پہنچانے والے کون؟ تجارت معیشت و کاروبار دنیا دار دنیا زندگی کے ہر شعبے کی حدیثیں پیغمبر سے لے کے سماعت کر کے امت کو بتلانے والے کون؟ صحابہ کا دفاع کرنے والا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو دین کے سارے شعبوں کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ یہ دین کے سارے شعبوں کا دفاع کر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو،
ہمیں اللہ نے یہ بھی کریڈٹ دیا ہے کہ ہم صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی گستاخی کرنے والے کو بھی مسلمان سمجھتے نہیں، اور ہم اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی گستاخی کرنے والے کو مسلمان سمجھتے۔ اہل بیت بھی سر آنکھوں پہ، صحابہ بھی سر آنکھوں پہ، اہل بیت بھی ہمارے امام، صحابہ بھی ہمارے امام، ہم اہل بیت کے بھی غلام، ہم صحابہ کے بھی غلام۔ اپنا نظریہ پختہ کر لو، اپنی سوچ فکر اور اپنے ارادے پختہ کر لو۔ نبی کے صحابہ کا دفاع کرنے والے افراد کے لیے جناب ہمارے بزرگوں کے خوابوں میں امی عائشہ آ کے تسلیاں دیتی ہے۔ دیکھ پنڈی کے پیر عزیز الرحمن ہزاروی کے خواب میں امی عائشہ آ کے کہتی ہے میں اپنے بیٹے اعظم طارق کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ تبلیغی جماعت کے بزرگ مفتی زین العابدین فیصل آباد والے کے خواب میں جناب رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے کہ جاؤ میرے مجاہد ضیاء الرحمن فاروقی کا جنازہ پڑھاؤ۔ ہاں ہاں امیر عظیمت حق نواز کے جنازے میں آنے والے عبداللہ درخواستی کو جناب نظر آتے ہیں، آسمانوں سے فرشتے حق نواز کے جنازے پہ اتر رہے ہیں۔ دفاع صحابہ کے لیے میدان میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے، رسول اللہ کی محبت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، توجہ کیجئے گا، دفاع صحابہ در حقیقت میرے حضور کا دفاع ہے۔ کہو بے شک، کہو بے شک۔ میں سرگودہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، شاہ نگر کے علاقے میں ختم نبوت کا سٹیج تھا، تو مجھ سے پہلے بزرگوں نے کہا، ہم سے پہلے ایک بندے نے ناموس صحابہ پہ تقریر کی تو بزرگوں نے بڑا اعتراض کیا، کہا ایسی جذباتی باتیں ہمارے سٹیجوں پہ نہیں کیا کرو، ہماری پشت پر حضور کا ہاتھ ہے۔ کہا پیر مہر علی گولڈی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پیر مہر علی گولڈی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہو بے شک، کہو بے شک۔ مجھے تقریر کا موقع ملا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں آج تصدیق کر رہا ہوں، پیر صاحب نے بھی درست کہا، آپ نے بھی درست کہا۔ اگلی تصدیق یہ ہے کہ ناموس صحابہ کا کام آپ کے کام سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کا کام بہت بلند ہے، آپ کا کام ہم سے بہت افضل ہے، ہمارا کام آپ سے نیچے درجے کا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک دلیل میرے پاس بھی ہے۔ ختم نبوت کا کام کرنے والوں اگر تم کہتے ہو پیر مہر علی گولڈی بھی کہتے ہیں کہ کندھے پر اوپر نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، کہنے والے پیر مہر گولڈی کے اوپر نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، میں نے کہا رب کا قرآن کھول، اللہ کے نبی اس اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، پیغمبر نے اعلان کیا کون ہے تو عثمان کا بدلہ لے، میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرے، آج مرنے کے لیے جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے۔ کم و بیش 1400 صحابہ نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، مسئلہ عثمان کا تھا، عثمان پہ مرنے کا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا جو صحابہ پہ مر مٹنے کا جذبہ ہے کہ نکلتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے اوپر میرے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سے پہلے صحابہ اکرام کے لیے مرنے کا جذبہ لے کر جانے والوں پر میرے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق۔ مسئلہ کون سا تھا کہ عثمان کے لیے حضور بیعت دے رہے تھے، آؤ بیعت کرو، کون ہے جو عثمان کے لیے موت کی بیعت کرے؟ ناموس صحابہ کے لیے اپنے آپ کو متفق کرو گے انشاءاللہ، اور دین کا کوئی بھی شعبہ ہے۔ ایک بات کی میں آج وضاحت کر کے جاؤں، دین کا کوئی بھی شعبہ ہے، وہ جمعیت علماء اسلام ہے، وہ ختم نبوت ہے، وہ تبلیغی جماعت ہے، جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے ڈٹ کے کام کریں، اکابر کے لگائے ہوئے پودے ہیں، ہاں سارے دین کا کام اپنی اپنی جگہوں پہ کر رہے ہیں، لیکن میں ناموس صحابہ کا منادی تھا، میں نے اپنی صلاح تمہیں سنا دی ہے کہ نبی کے صحابہ کی عظمت کا پہرا دینے کے لیے، نبی کے صحابہ کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے میدان میں حاضر ہو گے انشاءاللہ۔ ہونے والے علماء اپنے آپ کو صحابہ کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ختم نبوت پر ہم سب کی جانیں قربان ہیں، کہو انشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کی
खत्म नबूवत हमें समझाने वाले कौन? बाज़ लोग कहते हैं हमें खत्म नबूवत पर कट मारने का दर्स अताउल्लाह शाह बुखारी ने दिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक फरमाया, अताउल्लाह शाह बुखारी ने दिया। बाज़ कहते हैं हज़रत मदनी ने दिया। मैंने कहा मुझे अताउल्लाह शाह बुखारी ने भी दिया, मुझे मदनी ने भी दिया, मुझे अनवर शाह काश्मीरी ने भी दिया, हाँ मुझे अताउल्लाह शाह बुखारी ने भी दिया। और मुझे खत्म नबूवत पे कट मारने का दर्स सबसे ज्यादा असर अंदाज में नबी के सिद्दीक अकबर ने दिया है कि उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को खत्म नबूवत के मुनकर के मुकाबले में भेज के दुनिया को पैगाम दे दिया है कि नबी की नामूस पे सबसे पहले लश्कर की क़ियादत करने वाले उसामा बिन ज़ैद के अमीर का नाम सिद्दीक अकबर है। हमें खत्म नबूवत पे कट मारने का दर्स सिद्दीक अकबर ने दिया है। इसलिए दीन के हर शोबे में हमारी जान कुर्बान है। लेकिन मैं अपनी बात करूं, नामूस सहाबा के लिए अपनी सराइयों को वक़्फ़ करूं। मिंबर के पुरजोश खतीबों और तहरीर के आशना खतीबों और ज़बानों से रस खोलने वाले मुक़र्ररीन और वाइज़ों, अपनी तकरीरों में, तहरीरों में, अपनी खिताबत और वाज़ में, अपने मज़मूनों में, अपने कालिमों में, अपनी सलाहियतों में, अपनी जवानियों में निखार पैदा करते अपने आप को नबी के सहाबा के लिए वक़्फ़ कर दो। मैंने तो ऐलान किया है, मेरे दो बेटे नबी के सिद्दीक पे कुर्बान, मेरा 80 साल बाप नबी के सिद्दीक पे कुर्बान है, मेरी जवानी नबी के सिद्दीक पे कुर्बान है। क्यों? हमें ये दर्स दिया गया है फना बिल्लाह की तरह पका तो राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। नामूस सहाबा के लिए हर मैदान में हाजिर रहोगे। आखिरी बात, नामूस सहाबा का काम जो नामूस सहाबा की तरतीब से कर रहे हैं उन्हें तो सलामियाँ, लेकिन जो अपनी अपनी जमात में मौजूद है वहां रहकर भी नामूस सहाबा का काम कर सकते हैं। आप जिस जमात में हैं, मुस्लिम लीग में हैं, पीपल्स पार्टी में, तहरीक इंसाफ में, सियासी में, मजहबी में, किसी जमात में भी है, पार्टी क़यादत जमात बाद में नबी के सिद्दीक पहला नंबर, नबी के सहाबा पहले। मेरे हक नवाज इसार आज़म और हैदरी जैसे करोड़ों सिद्दीक अकबर की जूती पे कुर्बान है। मेरी क़यादत बाद में, नबी के सहाबा पहले। नबी के सहाबा का दिफा करोगे इंशाअल्लाह, हर मैदान में अपने आप को हाजिर रखोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी नाज़िर। दुआ से पहले अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं, माकूल सवाल हो मौजू की मुनासिबत से, ऐसा सवाल ना हो जगह